خدا را سرکار غوث عالم سرکار غوث عالم نظر کرم خدا را سرکار غوث عالم نظر کرم خدا را میرا سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالق سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار میرا بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے میرا بنے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے سرکار غوث عالم میرا بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے دادا بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے خواجہ بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے گوہر بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے کل اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث عالم سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا
تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث سبحان اللہ بارگاہ غوثیت میں منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے عبدالحمید قادری صاحب جن کا تعلق لاہور سے تھا۔ غوث پاک جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا گھرانہ جہاں آپ آنکھ کھولتے ہیں جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے وہ گھرانہ اس علاقے میں بڑی عزت اور تکریم والا گھرانہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ آپ کے والد کی بھی اور آپ کے والدہ کی بھی بڑی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ بادل تھے، ابر تھا، رمضان کے چاند کے حوالے سے کچھ بات ایسی ہوئی کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں تکلیف ہوئی کہ فیصلہ نہ کر سکے کہ رمضان ہے یا نہیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو کسی نے جو محبت والے ہوتے ہیں نا تو وہ جانتے ہیں کہ کس سے محبت ہوتی ہے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی محبت ہے نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کی بات کرے گا نا۔ تو جو اس گھرانے سے محبت کرنے والا تھا اس نے کہا وہاں جا کے پتہ کرو مائی صاحبہ سے، وہ بتا دیں گی کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسی ہستیاں دنیا میں رہتی ہیں جو اللہ کے پوشیدہ نظام کی بھی خبر رکھتی ہیں۔ اب لوگوں کو جن کو یقین ہو جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی نسبت قائم کر دیتے ہیں۔ یقین کرو وہ اپنے یقین کی وجہ سے جو ہے وہ بامراد ہو جایا کرتے ہیں۔ اب لوگ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو مائی صاحبہ کتنا سادہ سے لفظوں میں ان کو سمجھاتی ہے، کہتی ہیں کہ اگر میرے بیٹے نے اذان کے ٹائم فجر کی اذان کے بعد اگر دودھ نہ پیا تو سمجھ لو کہ روزہ ہوگا، اگر پی لیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جس کا انداز ہے ابھی بولا نہیں، ابھی آیا ہے، آنکھیں کھولی ہیں اس ناسوت کے اندر، تو یہ حالت ہے کہ ان کے دودھ پینے سے یہ دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ رمضان ہے یا نہیں۔ اور جب آنکھ کھولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا کہ غوث پاک بتائیں کہ کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا؟ کہنے لگے معصوم تھا، ماں کے کہنے پہ مدرسے میں گیا، اور جب میں مدرسے میں گیا جس مدرسے میں ماں کے کہنے سے گیا تھا، راستے میں جو ہمیں زیادہ راہ ملی اشرفیاں، وہ میں نے ماں سے وعدہ کیا، ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولا، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ لوگ جنہوں نے لوٹنے کی کوشش کی بتایا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بچہ سچ بول رہا ہے، سچ بولنے پہ وہ بھی جو ہے وہ راہ ہدایت پہ آگے کہنے لگے۔ پھر میں مدرسے گیا، جب میں مدرسے اندر جب میں ابھی جا ہی رہا ہوں میں نے قدم رکھا تو کان میں گھر سے آواز آتی ہے کہ راستہ چھوڑ دو، اللہ کا جو ہے ولی آ رہا۔ دل پر رہ کر روحانی، دل پر رہ کر روحانی، ارے غوثیہ۔ پھر غوث پاک وہاں سے جب پڑھتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، جب آتے ہیں تو حالت یہ ہے، جب آتے ہیں دیکھتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں بامراد کر دیتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں رب سے واصل کر دیتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں وہ بارگاہ ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سرکار، نشان ہماری، پہچان ہماری، پہچان ہماری، ہر دل کا نکاح ہو، تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ محترم ابو بکر
मुकर्रम इज्जत माब जनाब मलिक यूनुस जमाल साहब मरकजी अंजुमन सफरोशान इस्लाम तशरीफ लाए, जिन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मोहतरम मरकजी अमीर जनाब यूनुस जमाल साहब जलवा अफरोज हुए, नारों से इस्तकबाल हुआ, हम भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं गुजारिश कर रहा था कि जब पढ़ जाते हैं फिर आते हैं, दुनिया में आते हैं लोगों को हदायत का रास्ता देने के लिए आवाज आती है कि गौस मुंह खोलो, मुंह खोलते हैं, अल्लाह के महबूब दुआबे रहम जो है वो मुंह में रखते हैं। फिर आवाज आती है कि मुंह खोलो, मौला अली मुश्किल रखते हैं। गर्ज ये कि हुक्म होता है कि हमारी बातें बताओ, जब बातें बताते हैं तो इस अंदाज से बताते हैं, इतनी शान से बताते हैं कि लोगों अरबी हो या अजमी हो, आओ मेरे पास, तुम्हारा हिस्सा मेरे पास मौजूद है, आके ले जाओ। और फिर जब आते हैं बाबरात हो जाते हैं, फिर इतना जो है कर्म होता है, कहते हैं कि मुरीदी ला तखफ फिर कहते हैं कि ये वक्त मुझसे पूछ के गुजरता है। फिर कहते हैं कि लोगों मेरे मुरीद जो बन जाओगे, जब मैं तुम्हें पसंद कर लूंगा तो फिर तुम अगर मशरक में हो और शेर मैं मगरब में हूँ, शेर तुम्हारे आगे गर्दन जो है दबोच के, इससे पहले कि वो तुम्हारी गर्दन अदा करे, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें शेर के मुंह से बात कर सकता हूँ। वो उसे पाक की अख्तियार में शरीफ है। मनाने वाले मेरे और आपके मुर्शिद हैं, मेरे बनाने वाले ये सरफरोश हैं जो मोहब्बत से बनाएंगे। यकीन करो कि वो दूर हो के वो उनका जो है शेर के मुंह से वो निकाल लेते हैं गर्दन, और आप तो करीब हैं इसलिए कि नजर नहीं आ रहे ना, लेकिन जो बुलाने वाले हैं उन्होंने तो बुलाया हुआ है ना, वो तो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। दिल की आंख से देखो, इसलिए कि जिसके दिल की आंख रोशन हो जाती है, यकीन करो हरी चादरें नहीं देखता। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं वो दरबार वाले सुभान अल्लाह। बारगाह गौसियत में मनक़बत के नजराने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हैदराबाद के साथी मोहम्मद अफजल कादरी साहब तशरीफ लाए। मोहम्मद अफजल कादरी साहब हैदराबाद से, मोहम्मद अफजल कादरी साहब, उसके बाद ऐनुद्दीन कादरी साहब वो तैयारी में रहे मनक़बत गौसियत की।